اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اغثنا یا رسول اللہ اغثنا یا حبیب اللہ مدد کن یا رسول اللہ مدد کن یا حبیب اللہ۔ روحانیت چینل کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جادو۔ جادو ایک ایسا عمل ہے جس سے کسی کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کسی کا بھی چلتا کاروبار بند کیا جا سکتا ہے، اور لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جس سے دوسروں کی زندگی کو عذاب بنایا جاتا ہے۔ جس شخص پر جادو ہو جاتا ہے اس کے لیے اپنی زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے۔ وہ خود مختلف مصائب، مشکلات، دکھ، تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بیماریاں اس کے گھر کا رستہ دیکھ لیتی ہیں۔ وہ بیچارہ اپنے علاج کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اور مختلف لوگوں سے اس سلسلے میں ملتا ہے، لیکن اس بیچارے کو کہیں سے سکون نہیں ملتا، کہیں سے شفا نہیں ملتی۔ تو میرے دوستو، آج ہم کلمہ طیبہ سے جادو کا علاج کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے۔ اس میں آپ کو بزرگان دین کے بتائے ہوئے اعمال میں سے عمل بتائیں گے جس سے آپ خود اپنے اوپر ہوا، اپنے گھر پہ ہوا، کاروبار پہ ہوا جادو اتار سکیں گے۔ تو سب سے پہلے میرے ساتھیوں، میرا یہ چینل روحانیت سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ سب سے پہلے تو جادو کی پہچان ہونا ضروری ہے، اس بات کا علم ہو کہ جادو ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، جب بندہ غلط فیصلے کر کے مطمئن ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے، اسے ہر غلط کام درست لگنے لگ جائے، تو سمجھ جائیں کہ جادو ہو چکا ہے۔ تو اب میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اب کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے بہترین احسن طریقے سے وضو کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنے ہیں، اور اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے ساتھ 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر سجدے میں جا کے دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم آپ کو اس جادو سے نجات عطا فرمائیں، اور اس نیت سے کہ آپ جادو کا اتار کر رہے ہیں، آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لی۔ اب آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے، اور 313 بار، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے تعداد میں کہ تعداد کم ہوگی یا زیادہ ہوگی، نہ 312 نہ 314، 313 بار آپ نے کلمہ طیبہ مکمل پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دل کی گہرائیوں سے ڈوب کر پوری توجہ کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھے، اور خود پر بھی دم کیجیے۔ جس پر جادو ہے، اگر آپ کے پاس کوئی مریض ہے تو اس پر آپ دم کر دیں اور اسے پانی پر دم کر کے دے دیں۔ اللہ کریم اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر
شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رحمان و رحیم ہر مرض سے شفا دینے پر قادر ہیں۔ اللہ کریم آپ کو اس عمل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم آپ کو اس عمل میں کامیاب کرے۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے گھر پر جادو ہے تو آپ نے یہی عمل ایسے تنہائی میں بیٹھ کر خوب خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد 313 بار کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا ہے، اور مکمل توجہ کے ساتھ پانی پہ دم کر لینا ہے، اور وہ پانی آپ نے اپنے گھر میں، اپنے کاروبار کی جگہ پر، اپنے دکان میں آپ نے مکمل چھڑکاؤ کرنا ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن 3 دن سے زیادہ یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ یہ عمل ہے ہی اتنا طاقتور، یہ اتنا کمال طاقتور عمل ہے کہ 3 دن اگر آپ عمل کریں گے تو آپ سے بالکل جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی مریض کا علاج کر رہے ہیں جو آپ کے پاس دکھوں کا مارا، مصیبتوں کا مارا، جادو جنات کا ستایا ہوا کوئی شخص آیا ہے اور بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہو چکا ہے، تو میرے بھائیوں، آپ نے اس کی والدہ کا نام لینا ہے، اس کے اعداد نکالنے ہیں، اعداد نکال کے جتنے نام اس کے نام کے اور اس کی والدہ کے نام کے عدد بنتے ہیں، ان دونوں کو آپ نے جمع کر لینا ہے۔ جمع کرنے کے بعد جو مطلوبہ تعداد سامنے آئے اتنی بار کلمہ طیبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اسے دے دیں۔ 7 دن تک وہ مریض پانی کو استعمال کرے، اللہ کریم اسے شفائے کاملہ عطا فرما دیں گے۔ اس پہ کسی قسم کا جادو جنات کا اثر قطعاً نہیں رہے گا۔ اللہ وحدہ ولا شریک ہے، وہ اپنے اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے آپ کے تمام کام سنوار دے گا۔ مزید آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ روزانہ 1 تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھتے رہیں، اپنے وظائف میں رکھیں گے تو آپ پہ کوئی جادو اثر ہی نہیں کرے گا۔ یہ میری التماس ہے کہ آپ میرا چینل روحانیت کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔